فرماتے ہیں فرمان ہے کملی والے کا اور روایت ہے مولا کائنات کی۔ ارشاد فرمایا ان علی ابن ابی طالب عن حضرت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم انه قال اذا اراد اللہ بعبد خیرا۔ مولا علی روایت کرتے ہیں کہ کائنات کے تاجدار نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرما لیتا ہے، یعنی رب اگر کسی کو خیر دینے کا، بھلائی دینے کا رب ارادہ کر لے تو اللہ کیا عطا کرتا ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں رب 3 چیزیں دیتا ہے۔ ہمارے ذہن میں تو یہ ہے نا کہ جاتے جاتے کسی کا اونچا محل دیکھا، اونچی کوٹھی دیکھی، 5-6 منزلہ عمارت دیکھی تو ہم نے کہا کہ بڑا بھی اللہ اس پہ راضی ہے۔ اگر یہ رب کی رضامندی کی علامت ہوتی تو سارے کافر جھونپڑیوں میں ہوتے، ان کے پاس دنیا کی دولت نہ ہوتی۔ وہ فضل ہے اللہ کا، دنیا کی دولت اللہ کا فضل ہے، لیکن یہ فضل اللہ رب العالمین اپنوں اور بیگانوں سب کو دیتا ہے۔ لیکن رب جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرما لے اس کو رب 3 انعامات عطا فرماتا ہے۔ وہ 3 انعام بڑے قابل توجہ ہے۔ پہلا انعام فرمایا کہ رب العالمین نے جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لے اللہ رب العالمین اس کو شکر کرنے والا دل عطا فرماتا ہے۔ پتا چلا کہ شکر کرنا عام بندے کے بس کی بات نہیں ہے۔ شکر وہ بندہ کر سکتا ہے جس کو رب العالمین بھلائی کے لیے چن لیتا ہے۔ اللہ رب العالمین جس پر راضی ہو کر اس پر انعامات کرنے کا ارادہ کرے، شکر کرنا اس کو شکر کی توفیق عطا ہوتی ہے۔ فرمایا آتا اللہ قلبا شاکرا، کہ اس کو اللہ رب العالمین شکر کرنے والا دل عطا فرماتا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے تو جس کو بھی سنا وہ شکر ہی کر رہا تھا، کسی سے اگر خیریت پوچھی تو اس نے کہا الحمدللہ۔ بھئی شکر صرف زبان سے نہیں ہوتا، اس لیے اللہ نے لفظ شکر کے ساتھ زبان نہیں لگائی، اللہ کے نبی نے دل لگایا۔ قلباً شاکرا، لساناً شاکرا نہیں کہا۔ زبان سے بھی شکر ادا کرنا اچھی بات ہے، یہ بری بات نہیں ہے، لیکن یہ اصل شکر نہیں ہے۔ اصل شکر کیا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کے بدلے بندے کا دل شکر گزار ہو۔ جب بندے کا دل شکر گزار ہوتا ہے تو نتیجہ پتہ ہے کیا نکلتا ہے؟ حی علی الصلاۃ کی آواز آتی ہے تو بندہ ساری دنیا کی مصروفیات چھوڑ دیتا ہے اور رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے۔ لیکن اسی لیے اللہ نے قرآن مجید میں یہ بھی فرمایا نا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، بندے تو میرے بڑے ہیں لیکن ان بندوں میں شکر کرنے والے کم ہیں۔ وَقَلِيلٌ، اب وہ رب خود ہی فرما رہا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں میرا شکر کرنے والے بہت کم لوگ ہیں۔ تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ شکر جو اللہ کا انعام ہے اور اللہ کے بندوں میں سے کم لوگوں کو توفیق ہوتی ہے شکر ادا کرنے کی، وہ شکر ہے کیا؟ تو شکر صرف زبان سے نہیں، انسان کے جسم کے جتنے جوارے ہیں، تمام اعضاء جوارے جسم انسانی
انسانی جسم کے تمام جوارے، تمام اعضاء اللہ کی عبادت میں مصروف ہوں تو اس کا نام ہے شکر۔ شکر کرنے والا بندہ بے نماز نہیں ہوتا، شکر کرنے والا بندہ بے روز نہیں ہوتا، شکر کرنے والا بندہ رب سے غافل نہیں ہوتا۔ اگر میں زبان سے کہتا بھی ہوں یا اللہ تیرا بڑا شکر ہے، تیرا بڑا شکر ہے، میری زندگی کا لہجہ میرے زبان کے دعوے کو جھٹلا رہا ہے۔ لہجہ کیا ہے، انداز کیا ہے کہ بندہ اپنی ساری زندگی اللہ رب العالمین کے فرمودات کے مطابق گزارنے کی کوشش کرے گا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بندہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے۔ نتیجہ کیا نکلا ہے کہ 5 وقت کی نماز صرف فرض کی ادائیگی نہیں، صرف ہم یہ جو سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی اللہ کی طرف سے استغفر اللہ فٹیک ہے، صرف وہ نہیں، بلکہ 5 وقت کی نماز ادا کرنا صرف فرائض کی ادائیگی اس کی تکمیل نہیں ہوتی، بلکہ اللہ رب العالمین کی لاتعداد نعمتوں کا شکر بھی ادا ہوتا ہے۔ رمضان المبارک کے روزے رکھنا فرض ہی صرف ادا نہیں ہوتا، بندہ صرف یہ نہیں ہے کہ بے روزوں کے لیے جو رب نے عذاب کیا کر رکھا ہے اس سے بندہ بچ جاتا ہے، اس سے بھی بچتا ہے، فرض بھی ادا ہوتا ہے، اور روزے رکھنے سے اللہ تعالیٰ کی لاتعداد نعمتوں کا شکر بھی ادا ہوتا ہے۔ تو شکر صرف زبان کا نام نہیں ہے، اس لیے مولا کائنات کی یہ جو روایت ہے اس میں شاکران کے ساتھ جو لفظ بولا وہ قلبن ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو آتا اللہ قلبن شاکرا، اس کو شکر کرنے والا دل عطا فرماتا ہے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ان کو اللہ نے فرمایا نا کہ میری نعمتوں کا شکر ادا کرو، انہوں نے بڑے حیران ہو کے عرض کی اللہ کی بارگاہ میں کہ یا رب کیف اشکرک وانت الذی تنعم علی وترزقنی الشکر، یا اللہ میں تیرا شکر کیسے ادا کروں کہ نعمتیں بھی تو ہی دیتا ہے اور شکر کرنے کی توفیق بھی تو ہی دیتا ہے۔ جب شکر کرنے کی تو میں شکر ادا کر ہی نہیں سکتا جب تک تیری طرف سے توفیق نہ ہو، تو یا اللہ جب شکر کرنے کی توفیق بھی تو ہی دے، نعمتیں بھی تو ہی دے، تو میں کیا کر سکتا ہوں، میں کیسے تیری نعمتوں کا شکر ادا کر سکتا ہوں؟ فرمایا فالنعمت منکا والشکر منکا، نعمت بھی تیری طرف سے ہے، شکر کی توفیق بھی تیری طرف سے ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا جب تو نے یہ پہچان لیا کہ تجھے شکر کی توفیق بھی میں ہی دیتا ہوں، نعمتیں بھی میں ہی دیتا ہوں، تو اے داؤد تیری طرف سے میرا شکر ادا ہو گیا۔ جب تو نے یہ پہچان لیا، اب بندے کے جو وسعت میں ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا لیس للانسان الا ما سعی، انسان جتنی وسعت رکھتا ہے اس نے شکر بھی تو اس حساب سے کرنا ہے۔ تو جب حضرت داؤد حیران ہوئے یا اللہ میں کیا اور میرا شکر کیا، نعمت بھی تیری طرف سے، شکر کی توفیق بھی تیری طرف سے، تو یا اللہ اس میں میرا کیا ہے، میں کیسے شکر ادا کر سکتا ہوں؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا جب تو نے مجھے اس طریقے سے جان لیا، جب تو نے ایسے پہچان لیا، تو اے داؤد تیری طرف سے میرا شکر ادا ہو گیا۔ دوسری بات جو ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، پہلی چیز تو یہ ہے کہ شکر کرنے والا دل عطا کرتا ہے، اور دوسری چیز فرمایا وَلِسَانًا ذَاکِرًا، جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو ذکر کرنے والی زبان عطا فرماتا ہے۔ اب
کہ ذکر کو زبان سے جوڑا اور شکر کو دل سے جوڑا، تو پتہ چلا کہ صرف زبان سے کہتے ہیں شکر ہے شکر ہے شکر ہے، یہ اللہ کا شکر نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد سارے فرائض کی ادائیگی کرنا، جو بندہ اس میں مکمل ہو جاتا ہے، ادائیگی شروع کر دیتا ہے، تو گویا وہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے۔ اور ساتھ انعام فرمایا وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یہ شکر کرنے سے نعمت کام نہیں ہوتی۔ کسی بندے کو تو بندہ کہہ دینا تو نے بڑی نعمت مجھے دی ہے، بڑا کچھ دیا ہے تیرا شکر، تو وہ سوچتا ہے وہ ہم نے بول ہی پہ ہے، بہو ہو گیا انہیں ان سے دینے اور نہ دینے، لیکن وہ رب فرماتا ہے نہیں، میں ایسا نہیں، جب تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرے گا وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو میں یہ نہیں دیکھوں گا تیرے پاس پہلے کتنی ہے، جتنی بھی ہے میں اس سے ڈبل ٹرپل کر دوں گا، میں تیری نعمتوں میں مزید اضافہ کر دوں گا۔ اور دوسری چیز فرمایا وَلِسَانًا ذَاکِرًا، ذکر کرنے والی زبان اللہ رب العالمین عطا فرماتا ہے، اور سب سے بہترین ذکر جو اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک بندے کو توفیق ملتی ہے، ذکر تو ویسے بھی میں بیٹھ کے کرتا رہوں، اللہ 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 اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاء اللہ، ولا حول ولا قوة الا باللہ، یہ سارے ذکر ہیں، لیکن اصل ذکر 5 وقت کی نماز ہے، کیونکہ نماز میں بندے نے وضو کیا ہوتا ہے اور کبھی قیام میں کھڑے ہو کے رب کی ثنا کر رہا ہے، اللہ کی حمد بیان کر رہا ہے، کبھی رکوع میں سبحان ربی العظیم کے تذکرے کر رہا ہے، اور کبھی سر کو اپنی جبین نیاز کو رب کی بارگاہ میں جھکاتے ہوئے اور انتہائی تذلل اور عاجزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جب اپنی جبین کو زمین پر لگا کے رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے سبحان ربی الاعلی، یا اللہ میں نے جبین نیاز تیری بارگاہ میں جھکا لی، میرا سر ہے سب سے اوپر، یہ میں نے زمین پہ تیرے سامنے جھکا دیا اور زبان سے کہہ دیا اللہ تو ہے، تو یہ ہے اصل ذکر۔ تو یہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا، میں نے آج ایک ہی حدیث آپ کے سامنے پیش کرنی ہے، اگر یہ ہم نے پلے باندھ لی تو زندگی کامیاب ہے۔ ایک ہی حدیث پاک پوری گفتگو کے لیے میں نے عنوان بنائی ہے کہ مولا کائنات کی رائے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو 3 انعامات دیتا ہے۔ پہلا قلباً شاکراً، شکر کرنے والا دل عطا فرماتا ہے، جو جس کی وضاحت میں نے کر دی، اور دوسری چیز وَلِسَانًا ذَاکِرًا، ذکر کرنے والی زبان عطا فرماتا ہے، اور سب سے بہترین ذکر نماز میں ہے۔ نماز میں اللہ کی ثنا بھی ہے، اللہ کی تسبیحیں بھی ہیں، اس کی تذکیر بھی ہے، نبی پہ درود بھی ہے، اپنے لیے دعا بھی ہے، والدین کی بخشش کی دعا بھی ہے، اور تمام مومنین کے لیے بخشش کی دعا نماز میں ہے۔ تو چونکہ ہر انعام ہر ذکر میرے رب نے نماز میں ڈال دیا، نماز تمام ذکروں کا مجموعہ اور جامع ہے۔ اگر آپ اللہ کا ذکر کرنا چاہتے ہیں تو سب سے بہترین طریقہ نماز کی ادائیگی ہے۔ تو تیسری چیز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب العالمین جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو تیسری چیز کون سی دیتا ہے؟ فرمایا وَبَدَنًا فِي الْبَلَاءِ صَابِرًا، مصیبتوں اور تکلیفوں میں اللہ اس بندے کو صبر کرنے والا جسم عطا فرماتا ہے۔ اگر ایک بندے کو ایک رات بخار ہو گیا، تبتا رہا بخار میں، ہوش نہ رہی اس کو، تو اس ایک رات کے بخار کے بدلے صبح رب نے اس کو صحت دی
اور ساتھ اعلان کر دیا کہ یہ جو پوری رات تو نے تکلیف میں گزاری ہے نا، میرا یہ وعدہ ہے کہ میں بندہ مومن کو جب تکلیف دیتا ہوں اس کے بدلے اس کے گناہ معاف کرتا ہوں. ایک رات کے بخار کے بدلے میرا رب اگر پورے سال کے گناہ معاف فرما دے تو بخار کا سودا سستا ہے. ایک رات کی تو وہ ایک اللہ کے نیک بندے تھے تو خچر پہ جا رہے تھے، گر پڑے نیچے. اللہ کے بندوں کی بھی عجیب ہی انداز ہوتا ہے، وہ خچر سے نیچے گر پڑے تو گرتے ہی کہتے ہیں شکر الحمدللہ، اللہ کا شکر. وہ ایک بندہ پاس بیٹھ سن رہا تھا، وہ قریب آ گیا، اس نے کہا حضرت یہ مجھے تو سمجھ نہیں آئی، جب آپ خچر سے نیچے گرے ہیں تو گرتے ہی آپ نے کہا اللہ کا شکر، اس میں شکر والی کیا بات ہے؟ شکر تو تب ہوتا ہے جب رب کوئی نعمت دے، شکر ہوتا ہے نعمت کے بدلے. اور آپ خچر سے نیچے گرے، تکلیف آئی تو آپ نے کہا اللہ کا شکر. انہوں نے کہا کہ شکر اس پر ادا کیا ہے کہ جو تکلیف میرے نصیبوں میں تھی وہ تو مجھے آنی تھی نا، تو وہ آ کے گزر گئی اور بدلے میں کئی گناہ بخشوا کے لے گئی اور تکلیف چلی گئی. تو ایک تکلیف جو پہنچنی تھی